یوم اطفال کی مناسبت سے کرگل میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول پوائن میں اس حوالے سے 3 روزہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اسکولی طالبات نے یہاں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ بعد میں بہتر کارکردگی کرنے والی لڑکیوں اور بچیوں کو انعامات اور تحفے دیے گئے۔ پنجابی فلم گینگ وار 84 کی شوٹنگ کے سلسلے میں ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والا عملہ جموں میں ہے۔ یہ لوگ آج مبارک منڈی کمپلیکس میں شوٹنگ میں مصروف تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ بالی ووڈ ہستیوں کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والے 50% سے زیادہ فنکاروں کا تعلق جموں سے ہے۔ فلم میں بالی ووڈ کے نامور اداکار شکتی کپور بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی کردار ادا کرنے والے فنکاروں کا کہنا تھا کہ لوگ اس فلم کو دیکھنا پسند کریں گے۔ یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہے اور 70 میں سے لگا لو 40 جو ہیں آرٹسٹ وہ ادھر کے اور باقی ممبئی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں۔ سر دیکھیے، جب یہ مووی بن رہی ہے تو اس میں کافی سارے آرٹسٹ ہیں جو بالی ووڈ سے ہیں اور میکسیمم 50% آرٹسٹ جو ہے ہماری JNK کے ہی ہے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے جموں میں شوٹنگ ہو رہا ہے، 50% آرٹسٹ جموں کے ہیں، تو ہم لوگ سبھی مل کے ممبئی کے آرٹسٹ سب مل کے اسکرین کو شیئر کر رہے ہیں، تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ سری نگر میں آج سوشل میڈیا جرنلزم کے موضوع پر ایک مباحثہ منعقد کیا گیا۔ کشمیر کے کئی صحافی یہاں شریک رہے۔ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز کی کلچرل ونگ نے کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ نیشنل جرنلزم ڈے کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے مسائل اور امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ آج کل فیک نیوز کا دور دورہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور باقی چیزیں کسی کی تضلیل ہوتی ہے بے وجہ، اور فیکٹ چیکنگ کے بنا ہی سارے لوگ جس کے پاس بھی ایک اینڈرائڈ فون ہے اور سم کارڈ ہے وہ ایک جرنلسٹ بنا بیٹھا ہے۔ ان ساری چیزوں پر کس طرح سے قدغن لگایا جائے، اس میکینزم کے حوالے سے انہوں نے اپنی قیمتی آراء اور تجاویز پیش کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ تجاویز ہمارے ارباب اقتدار تک پہنچیں گی ضرور کوئی اچھا سا نتیجہ سامنے آئے گا، جس کے بعد اس چیز پر ایک روک تھام لگے گی۔ اور جو یہ بڑھتا رجحان ہے عام طور پہ نیوز کی ہوڑ میں کہ ہم ہی سب سے پہلے نیوز پہنچائے لوگوں کی طرف، ہر ایک اسی ہوڑ میں ایک جرنلسٹ بنا بیٹھا ہے۔ کوئی پازیٹیو بھی لکھتے ہیں، کوئی نیگیٹو بھی لکھتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جو نیگیٹیوٹی سماج میں پھیلتی ہے، جس سے امن عامہ پہ اثر پڑتا ہے، باقی چیزوں پر اثر پڑتا ہے، ان چیزوں پر جب روک تھام لگے گی، ایک میکینزم کی شروعات ہو جائے گی ایک بار، تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں۔ سری نگر میں مشن ای نے آج اپنے ہاں زیر تعلیم رہے اسٹوڈنٹس کو اعزاز سے نوازا۔ نیٹ اور دیگر مسابقتی امتحانات میں کامیاب قرار پا اسٹوڈنٹس کی عزت افزائی کی گئی۔ جموں کشمیر میں نیٹ کے ٹاپر بتائے جا رہے ایمان خان کو خصوصی اعزاز پیش کیا گیا۔ ای مشن کے چیئرمین حامد مفتی نے کہا کہ 2 سال کے قلیل وقت میں ان کے کوچنگ مرکز نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ جو بچے ہمارے پاس ابھی پڑھ رہے ہیں وہ انکریج ہو جائے ان بچوں کو دیکھ کے جن نے یہ کریک کیا ہے، نیٹ JEE جو بھی کریک کیا ہے۔ ہمارا ابھی 2 سال ہی ہے تو ماشاءاللہ رزلٹس ہم ہمیشہ بہت اچھے دیتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو شکر اللہ تعالیٰ کا ہے جو میں آج یہاں کھڑا ہوں اس مقام پہ، اس کے بعد میرے پیرنٹس کا ہے، اس کے بعد جو بھی میرے ٹیچرز رہے ہیں جن نے میرے کو وقت پہ موٹیویٹ کیا ہے، پڑھایا ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد رہی بات میرے ایکسپیرینس کی، ایکسپیرینس یہ ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک کرتے ہی رہنا چاہیے۔ آپ کو ہارڈ ورک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہارڈ ورک کے ساتھ آپ کو اسمارٹ ورک بہت ضروری ہوتی ہے، بیکاز اس میں آپ کا یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے اسمارٹلی اس پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہو، کتنے کم ٹائم میں کرتے ہو، اور اپنی کنسسٹنسی ہی میٹر کرتی ہے۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آج کشمیر میں منایا گیا۔ خانیار میں دستگیر صاحب کی زیارت پر ہزاروں عقیدت مندوں نے حاضری دی اور نماز عصر کے بعد زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ عقیدت مندوں نے کہا کہ وہ پورے عالم کے لیے امن و آشتی کی مراد لے کر یہاں آئے ہیں۔ ضلع شوپیاں میں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل پنجورہ شوپیاں میں شب خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔
کلگام میں حضرت میر سعید حسین سمنانی کا سالانہ عرس پاک منایا گیا۔ رات بھر زیارت عالیہ پر شب خوانی اور درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئی۔ نماز فجر پر تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی۔ پونچھ کے سورنکوٹ میں مغل روڈ پر پولیس کی ایک اسکاٹ گاڑی کھائی میں گر گئی۔ بیتی شب پیش آئے سڑک حادثے میں 2 پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی جبکہ 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ ایس ایس پی اپنی ٹیم کے ہمراہ پیر کی گلی کے دورے سے واپس ہو رہے تھے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے شجرکاری مہم کے دوران 5 لاکھ پیڑ لگانے کا نشانہ مقرر کیا۔ اس سلسلے میں کوٹھی باغ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سری نگر سے مہم کا آغاز کیا گیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تدریسی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے میگا ریشنلائزیشن کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ضلع پلوامہ کے سنگرونی اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں انرولمنٹ مہم میں شرکت کے بعد تصدق حسین نے میڈیا کے ساتھ بات کی۔ اونتی پورہ میں آؤ اسکول چلے ہم مہم چلائی گئی۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین اس دوران شریک رہے۔ شرکاء نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بڑھانے کے لیے والدین کا ساتھ ضروری ہے۔ اننت ناگ میں بھی میگا انرولمنٹ ڈرائیو کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں سر ہمدان کے گورنمنٹ مڈل اسکول شاخ ساز محلہ میں تقریب منعقد کی گئی تھی۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو داخل کرانے کے فوائد سے والدین کو آگاہ کیا گیا۔ بانڈی پورہ کے تعلیمی زون گریز میں انرولمنٹ ڈرائیو شدت سے جاری ہے۔ ZEO عبدالرحیم ماگرے کی قیادت میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سرحدی خطے میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پونچھ میں مصنوعی اعضاء لگانے کا کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ کیمپ میں تقریباً 250 معذوروں کو مصنوعی اعضاء لگائے گئے۔ رضاکار تنظیم پریتم اسپریچول ٹرسٹ کی جانب سے اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ڈویژنل کمشنر جموں رگولانگر نے راجوری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے DDC ممبرز، DDC چیئرمین اور PRI ارکان کے ساتھ میٹنگ بھی کی۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں بلڈ سٹوریج یونٹ ترال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ علاقے سے تعلق رکھنے والے مختلف ملازمین، کاروباری افراد کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے اپنا خون کا عطیہ دیا۔ میڈورا ترال میں آج کھیل کے میدان کو عوام کے نام وقف کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں DDC ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ قصبہ فامپور میں اسپیکٹرم ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے ایک ڈپارٹمنٹ سٹور کا قیام عمل میں لایا جس کا آج افتتاح کیا گیا۔ اس سٹور میں کئی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ بڈگام میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس اسٹیشن ماگام کی پارٹی نے بٹھپورہ کانہمہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران 2 افراد کو مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے روکا۔ منشیات فروشوں کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈنگمار کے چندیلورا میں آگ کی واردات میں نذیر احمد ماگرے کی دکان پوری طرح خاکستر ہو گئی۔ دکان میں آگ آج صبح نمودار ہوئی اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ بانڈی پورہ میں کوآپریٹو سوسائٹیز کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران 5 کروڑ روپے کا کاروبار کیا گیا جبکہ ضلع میں اس وقت 17 سوسائٹیز کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہی ہیں۔ کوآپریٹو ہفتے کے حوالے سے DC بانڈی پورہ کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ کوآپریٹو ویک کے سلسلے میں بارہمولہ میں ضلعی سطح کا ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DC نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہو کر کہا کہ کوآپریٹو سیکٹر میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ کوآپریٹو ویک کی مناسبت سے بارہمولہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر DC بارہمولہ بھوپیندر کمار نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی اور کہا کہ کوآپریٹو سیکٹر میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ شوپیان کے کلر علاقے میں بلاک دیوس کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ DC شوپیان سچن کمار نے لوگوں کی علاقے سے متعلق شکایات سمیت دیگر مسائل کو اطمینان سے سنا۔
सांबा में इंतजामिया की जानिब से एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता ने मोहरगढ़ से मानसर तक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन को हरी झंडी दिखाई। ड्रग एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रामबन के इश्तराक से इस मुहिम का आगाज किया गया।